حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات حضرات گرامی، سوگواران عزا، ماتمداران مظلوم کربلا، اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ مقصد اور مفاہیم یہ ہے کہ انسان شاکر بن جائے، انسان شکر گزار بن جائے۔ جب تک کہ انسان شکر گزار نہیں بن پائے گا، کہ جب تک کہ در اہل بیت پر آ کر کے اپنے سر کو جھکا کر کے علم حاصل نہ کرے، اس وقت تک انسان شکر کا مفہوم نہ سمجھ پائے گا۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا در اہل بیت پر جا کر کے کہ وہاں کس طرح سے شکر کیا جا رہا ہے۔ در اہل بیت پر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام یا بڑا سے بڑا کام ہوتا ہے، ہر منزل پر سجدہ شکر کیا جاتا ہے۔ کسی غریب کی امداد کی گئی تو فوراً سجدہ شکر ادا کیا گیا۔ دو بھائیوں میں صلح کرائی گئی تو فوراً سجدہ شکر ادا کیا گیا۔ یعنی کائنات اگر دنیا کے تمام اخلاقیات کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ در اہل بیت اور در اہل علی پر جا کر کے اخلاقیات حاصل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ در ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی سوالی واپس نہیں آیا خالی ہاتھ، بلکہ جتنا مانگا اس سے کثیر طرح سے زیادہ عطا کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس در پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ سارے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں تو یہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر علم کی ضرورت ہوتی ہے تو علم دے دیتے ہیں، اگر مال کی ضرورت ہوتی ہے تو مال دے دیتے ہیں۔ حج کر رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو عبد الملک نے دیکھا کہ کوئی انسان ہے طواف میں مصروف ہے، وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ایک مرتبہ امام متوجہ نہیں ہوئے جب اس سے، تو کہتا ہے کہ اے جعفر، ہم نے تمہارے باپ کو قتل نہیں کیا، کیوں ہم سے منہ پھیرتے ہو؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم تم سے منہ پھیر نہیں رہے ہیں بلکہ مصروف عبادت ہیں، لیکن یاد رکھو
اگر تم نے یزید جیسا کردار اپنایا تو میں بھی حسین جیسا کردار اپناؤں گا. اگر تم نے اس کی طرح سے فعل انجام دیا تو یاد رکھو آج ایک حسین کا جانشین زندہ ہے. وہی کردار جو کربلا میں حسین نے دکھایا تھا وہی کردار میں بھی دکھاؤں گا. کہا نہیں. عبد الملک کہنے لگا کہ نہیں مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عطا کیا جائے آپ کو کچھ دیا جائے. بس ایک مرتبہ مولا غیظ میں آئے اور کعبے کے قریب پڑی ہوئی کنکریوں کو اپنے داون عبا میں جمع کرنا شروع کیا. جب جمع ہو گئی تو کہا اے عبد الملک دیکھ اس میں کیا ہے. جمع کر رہے تھے تو وہ کنکری تھی. جب وہ دیکھا گیا تو سونا و جواہرات نظر آیا. کہا اسے لے جا ہماری طرف سے تجھے ہدیہ ہو گیا. ہمیں تجھ سے کسی توقع کی امید نہیں ہے. ہماری ٹھوکروں میں جواہرات ہے. ہم تجھ سے کیا لیں گے. دنیا آئے میرے دروازے پر مانگنے کے لیے ہم کہیں نہیں جاتے. ہم اس بے نیاز سے مانگتے ہیں اور اتنے بے نیاز ہیں کہ جس کو چاہیں جو عطا کر دیں. تو عزیزان گرامی یہ ہے در اہل بیت. یہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کسی نے پوچھا کہ وہ حاتم طائی بہت سخی ہے بڑی سخاوت کرتا. مولانا نے پوچھا کیا اس کی کیا خصوصیت ہے. کہا بھائی وہ 40 دروازے سے عطا کرتا ہے. کہا یہ تو سائل کو شرمندہ کرنے والی بات. یہ سائل کو شرمندہ کرنے والی بات ہے. پھر کہا ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیا جائے کہ دوسرے دروازے پر جانے کی نوبت نہ ہو. یہ ہے علی کی تعلیم. دنیا والے سائل کو بھکاری بنا دیتے ہیں, علی سائل کو غنی بنا دیتے ہیں. علی سائل کو اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر اسے حاجت دنیا نہیں رہتی ہے. لہذا ضروری ہے کہ علی سے مانگو. یہ دنیا کے بھکاریوں سے کیا مانگتے ہو, یہ تو خود ہی تنگست ہے. یہ کیا دیں گے, یہ دیں گے تو ان کے خزانے میں کمی آ جائے گی, لیکن وہ دیں گے تو ان کے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں. عزیزان گرامی رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات. عزیزان گرامی چراغ کا کام کیا ہوتا ہے. چراغ کا کام ہوتا ہے روشنی دینا. اور ایک چراغ سے کتنے چراغ جلائے جا سکتے ہیں. ایک چراغ اگر روشن ہے, ایک شمع اگر روشن ہے تو ہزاروں شمعیں ہزاروں چراغ جلائے جا سکتے ہیں. رسول نے حسین کو روشن چراغ اسی لیے کہا کہ ہر دور میں حسین ہدایت کے چراغ کی طرح روشن رہے گا. جو بھی اس چراغ سے مس ہو جائے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. اور کہا سفینہ نجات ہے. سفینہ نجات سے مراد کیا ہے بھائی, جو بھی سفینے میں آئے گا وہی نجات تو پائے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک سفینہ بنایا اور سفینے میں جتنے لوگ سوار ہو گئے وہ بچ گئے, اور جو نیچے رہ گئے حتیٰ کہ ان کا بیٹا کشتی پر سوار نہیں ہوا تو وہ غرق ہو گیا. بھائی یہاں کشتی نے سبق دیا کہ اگر کشتی نبی بنائے اور اس میں ان کا بیٹا سوار نہ ہو تو غرق ہو جاتا ہے. اسی طرح سے رسول نے یہ نجات کی کشتی بنائی ہے. کہ حسین کشتی نجات ہے, جو بھی اس پر سوار ہو جائے گا وہ غرق نہیں ہوگا, وہ بچ جائے گا. تو عزیزان گرامی یہ قیامت تک کشتی نجات بچھی ہوئی ہے. جو بھی آئے گا وہ نجات پا جائے گا, وہ کبھی غرق نہیں ہوگا. اب جو بھی انسان کشتی سے اتر جائے وہ لوگ قریب ہی کیوں نہ ہو غرق ہو جائے گا. آپ نے نوح کے بیٹے کا واقعہ نہیں سنا, اسے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا. اس نے کہا بابا, نوح نے کہا تھا آج تم نہیں بچ پاؤ گے, آج کوئی نہیں بچے گا. کہا نہیں بابا ہم تو پہاڑ کے چوٹیوں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے,
کہا وہاں بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا، نہیں مانا۔ نافرمانی کا عالم یہ ہوا کہ نبی پکارتا رہا، وہ نبی کے نجات کی کشتی میں نہیں آیا، اور ہاں ہوا کیا، غرق ہو گیا۔ لیکن اندازہ آپ نے نہیں لگایا یہ نوح کا بیٹا تھا یا نوح کے بیوی کا بیٹا تھا۔ تاریخ پڑھنے والے ہمارے بات سے متفق ہوں گے کہ یہ نوح کا بیٹا تھا یا نوح کے بیوی کا بیٹا تھا۔ کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی ہے کہ نوح کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ ہر آدمی یہ کہہ دیتا ہے نوح کا بیٹا تھا بگڑ گیا، نبی کا بیٹا تھا بگڑ گیا۔ نہیں، یہ نبی کا بیٹا نہیں تھا بلکہ نوح کی بیوی کا بیٹا تھا۔ اسی لیے پروردگار نے جب یہ دیکھا کہ یہ بیویاں بیٹا لے آتی ہیں، میرے نبی سے منسوب کر دیتی ہیں، میرا نبی بدنام ہوتا ہے، اب آج ہی سے ہم احتیاط کر دیتے ہیں کہ اب ایسی بیویوں کو صاحب اولاد ہی نہ کریں گے، ایسی بیویوں کو بیٹا ہی نہ دیں گے کہ تاکہ ہمارا نبی بدنام ہو۔ جس طرح سے نوح کی بیویوں نے اور لوط کی بیویوں نے انہیں بدنام کیا، کیا ہوا؟ حضرت گرامی، ان نوح کی بیوی بدنام کیوں ہیں، لوط کی بیوی بدنام کیوں؟ ہوتا کیا ہے، نبی جب دین کا پیغام دیتے تھے تو یہ مذاق اڑاتی تھی، عورتوں میں بیٹھ کے کہتی تھی ارے یہ تو دماغ خراب ہو گیا ہے، معاذ اللہ منہا، یہ پھر گئے ہیں۔ یہ کون تھی؟ نبی کی بیوی تھی۔ یہ کون تھی؟ نبی کے حرم میں رہتی تھی۔ یہ کون تھی؟ نبی کی غذا کھاتی تھی۔ یعنی معلوم ہوا نبی کے حرم میں رہنے والا کبھی کبھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ معلوم ہوا نبی کے حجرے میں رہنے والا کبھی کبھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے انسان ہیں کہ جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں لیکن دور سے نبی کے معرفت کو ایسا کر لیا۔ اویس قرنی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نبی کی زیارت نہیں ہوئی تھی لیکن معرفت کا یہ عالم تھا کہ سن لیا کہ جنگ احد میں نبی کے ایک دانت ٹوٹ گئے ہیں تو سارے دانت توڑ ڈالے۔ یعنی معلوم ہوا معرفت کے لیے قربت ضروری نہیں ہے، اگر دل سے محبت ہو تو کوسوں دور بھی ہو تو محبت اجاگر ہو جایا کرتی۔ یہ اویس قرنی نے دکھایا، تو لہٰذا ہم بھی کوسوں دور ہیں، کعبے سے دور ہیں، کربلا سے دور ہیں، نجف سے دور ہیں، لیکن معرفت میں کوئی کمی نہیں، محبت میں کوئی کمی نہیں۔ ارے بھائی ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ قریب میں رہنے والا اتنی احتیاط نہیں کر پاتا جتنی ہم دور میں رہ کے شبی کی احتیاط کر لیتے ہیں۔ ہم نے شبی اپنے ہاتھ سے بنائی، یہ تعزیہ، یہ علم، یہ ساری چیزیں خود اپنے ہاتھ سے بنائی، لیکن احترام کا یہ عالم ہے کہ کوئی نجس چیز وہاں تک نہیں جا سکتی، وہاں کوئی نجاست کے عالم میں نہیں جا سکتا۔ تو لبیک یا حسین کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے کہا مولا جب آپ کے شبی کا یہ احترام ہے تو جب آپ کا بیٹا آ جائے گا تو ہم کتنا احترام کریں گے۔ یہ ہم ثبوت دے رہے ہیں اپنے قول سے، اپنے عمل سے۔ خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ جب ہم امام آئیں تو انہیں پہچانیں، ان کی معرفت رکھیں، ایسا نہ ہو کہ امام کا انکار کر دیں۔ تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنوں میں سے ہی ہوں گے جو انکار کر دیں گے، امام کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان میں کمزوری ہوگی، ایمان میں ضعف ہوگا۔ اسی طرح سے کہ جس طرح سے آج امام اپنا حق مانگتے ہیں تو مالدار کہتے ہیں مولانا ہم نے لٹانے کے لیے دولت کمائی ہے، اکثر جملہ ہم نے سنا، لیکن ہم ہدایت کرتے رہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ جو ہے یہ لٹانے کی بات کرتے رہتے ہیں، آپ بتائیے کہ انصاف سے مولا نے جو اپنا حق مانگا وہ کس لیے مانگا؟ اس لیے مانگا کہ تم ہمارا حق نکالتے رہو، تمہاری نسلیں پاک ہوتی رہیں، تمہاری غذا پاک ہوتی رہے، تمہارا لباس پاک ہوتا رہے، تاکہ تمہاری عبادت پاکیزگی کے عالم میں ہو۔ آج انسان ساری عبادتیں کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جیسے مسئلہ خمس کا آیا
وہاں پر پیچھے ہٹ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دینا پڑے گا، خزانہ خالی ہو جائے گا. ہم نے کہا کہ کاش کہ آپ سمجھ جاتے کہ اس کی برکت کیا ہوتی ہے. جس طرح سے آپ نے خمس نکالا تو امام نے جان اور مال کو اپنے حفاظت میں لے لیا، اس کے وہ ضامن ہو گئے. اگر کوئی انسان امام کو کہ ضمانت میں اپنے کو دے دے گا، اپنے مال کو دے دے گا، تو اس میں خیانت نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تلف نہیں کر سکتا اسے. لیکن یہ تو ہمارے سمجھ کی پھیر ہے. ہم سوچتے ہیں امام کے راہ میں مال دینے سے کم ہوگا، لیکن کچھ لوگوں سے جا کے پوچھئے، وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس راہ میں مال دینے سے کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ 1-2 ہزار واپس ملتا. ایک خرچہ کرو 1000 ملتا ہے. تو کوئی ہے ایسا دروازہ جہاں پر ایک خرچہ کرو 1000 ملے گا؟ کا صرف در اہل بیت ہے، جہاں پر اگر کوئی انسان ایک چھوٹی سی نیکی کر دے گا تو اس کا 1000 گنا صلہ ملے گا. اس در کو پروردگار نے اتنا شرف یافتہ بنایا کہ سارے دروازے بند ہو جائیں الا باب علی. کہاں بند ہو جائیں؟ مسجد نبوی. ہوا کیا؟ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کبھی کبھی نجاست کے حالت میں بھی داخل ہو جاتے تھے. پروردگار کو نے رسول کو حکم دیا ہے، رسول سارے دروازے بند کراؤ الا باب علی، سوائے باب علی. پروردگار جب سب کا دروازہ بند کرا دیا تو علی کا بھی دروازہ بند کر کہ تو نے ضعیف الایمان ضعیف العقیدہ تو نے سمجھا نہیں. علی کو صحابہ جیسا سمجھ لیا کہ صحابہ کو نجاست آتی تو علی میں نجاست آتی ہے. علی وہ ہے جو یطہرکم تطہیرا کا مصداق ہے. یہ وہ ہے کہ اس کا دروازہ نہ بند کر کے ہم نے بتایا کہ اس دروازے پر جو آ گیا وہ پاک ہو گیا. یہ دروازہ وہ ہے جو پاکیزگی کا مرکز ہے. جس نے اپنے کو مس کر لیا وہ پاک ہو گیا. تو معلوم ہوا علی کا دروازہ وہ ہے کہ جو نہ مسجد میں بند ہوا، کبھی مسجد میں بند نہیں ہوا. کیوں؟ علی کا دروازہ اتنا پاک و بابرکت ہے، اتنا شرف یافتہ ہے کہ پروردگار نے کہا الا باب علی، باب علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. اس میں جلیل القدر صحابہ بھی ہیں، اس میں رسول کے بزم میں بیٹھنے والے صحابی بھی ہیں جن کے دروازے کو رسول نے بند کرا دیا کہ مسجد نبوی کی طرف آپ کا دروازہ نہیں کھلے گا. یہ بند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی اور ہیں، تم اور ہو. علی وہ ہیں کہ جو رسول کے گھر کے اندر رہتے ہیں، آپ وہ ہیں جو رسول کے گھر کے باہر رہتے ہیں. صحابہ وہ ہیں جو رسول سے باہر بات تو کر سکتے ہیں لیکن رسول کے بستر میں نہیں آ سکتے ہیں. علی وہ ہے کہ جو گھر میں بھی آیا، بستر میں بھی آیا. بستر پہ کون آیا؟ بستر پہ علی آیا. رسول کے بستر پہ کون سویا؟ علی سویا. اور کس حالت میں سویا؟ یعنی گرامی ہم آپ کے محلے میں رہ رہے ہیں، خدا نہ کر دے ایک آواز آ گئی کہ چور آ گئے، رات بھر ہمیں نیند نہیں آئے گی. کہیں ایسا نہ ہو دروازہ توڑ کے کوئی آ جائے اور ہمیں ضرر پہنچائے. اور علی کو معلوم ہے کہ 40 ننگی تلواریں تلایا پھر رہی ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں آج جیسی نیند آئی ویسی کبھی نہ آئی. یعنی علی نے بتا دیا کہ جاتے وقت رسول نے کہا تھا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، تو سو جانا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جب رسول نے گارنٹی لے لی ہے سو جاؤ گے تو تمہیں کوئی شہید نہیں کر پائے گا. اب ہوا کیا کہ علی نے اس بات کو کتنی گہرائی سے لیا کہ اے علی میرے بستر پر سو جاؤ. تو پوچھا علی نے کہ اے رسول بستر پہ سو جانے سے کیا ہوگا؟ کہ بستر پر سو گئے تو رسالت بچ جائے گی. بستر پر سو گئے تو رسالت بچ جائے گی. ارے علی کی معرفت کو کیا کوئی سمجھ پائے گا؟ اب علی نے دیکھا کہ رسول نے کہا سو جاؤ تو علی نے اپنے اوپر جگنا حرام قرار دے دیا. وہ علی
جو زندگی میں کبھی نہیں سویا، کوئی تاریخ نہیں بتاتی سوائے شب ہجرت کے، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کبھی علی سوئے ہو۔ کیوں سوئے؟ کیونکہ آقا کو حکم تھا اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، تو آقا کے حکم کو اتنی گہرائی سے علی لے لیا کہ اب جاگنا اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ انصاف سے بتائیے، نیند اپنے مرضی سے آتی ہے؟ نیند اپنے مرضی سے آتی ہے؟ کہا نہیں، نیند کا تو وقت ہوگا تب آئے گی۔ بہت سے لوگ گولیاں کھاتے ہیں تب بھی نیند نہیں آتی کہ سو جائیں رات میں آرام ریلیکس ہو جائے، لیکن ادھر حکم ہوا کہ اے علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی بستر پر اس طرح سوئے کہ کیا ہوا، صبح جب اٹھے تو کہا جیسی نیند آ جائی کبھی نہ آئی۔ اب عزیزو جب بستر میں گئے تو کفار قریش نے کیا سمجھا کہ رسول سو رہے، یہی تو سمجھا، کفار قریش نے یہی سمجھا کہ رسول سو رہے، لیکن رسول میں اور علی میں قد میں فرق تھا۔ رسول بلند قد کے تھے اور علی میانہ قد کے تھے۔ ہم آپ کے درمیان تقریباً 7-8 دن سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ اتنا اندازہ لگا چکے ہیں کہ مولانا میانہ قد کے ہیں، لمبے نہیں ہیں۔ رسول کفار کے درمیان رہ رہا تھا، علی بھی اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب رسول سفر کر گیا، علی بستر میں سو گیا، تو کفار کو سوچنا چاہیے کہ علی لمبا، رسول لمبا تھا، علی میانہ قد کا ہے، تو بستر میں کچھ نہ کچھ فرق تو آنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ فرق نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے جس طرح سے رسول بستر پر سویا کرتا تھا اسی طرح سے علی بھی سویا۔ ایک فرق اور، رسول جب بستر پر سوتے تھے تو نور ساتے ہوتا تھا، سمجھ جاتے تھے لوگ کہ رسول سو رہے۔ اب علی بستر رسول پر سوئے تو وہی چیز یہاں بھی نظر آئی، علی کے جسم سے نور ساتے ہوتا رہا، اسی لیے کفار قریش پہچان نہ پائے۔ ہم نے کہا بھائی تمہارے معاشرے میں علی بھی رہ رہے ہیں، رسول بھی رہ رہے، اس کے بعد بھی تم نہیں پہچان پائے کہ علی سو رہے۔ کہا بھائی پہچان اس لیے نہیں ہو پائی کہ جس طرح سے رسول سوتے تھے اس طرح سے علی سوئے، جس طرح سے رسول کے جسم سے نور ساتے ہوتا تھا اس طرح سے علی کے جسم سے نور ساتے ہو رہا، اس لیے ہم پہچان نہ پائے۔ ہم نے کہا پہچانو کہ کیسے، رسول بھی اسی نور سے ہے، علی بھی اسی نور سے ہے، ایک نور سفر کر گیا، دوسرا نور سو گیا۔ اور عزیزان گرامی، کوئی بھائی ہے جو ایک بھائی پر اپنی جان قربان کر دے؟ ایک مرتبہ جبرائیل سے پروردگار مخاطب ہوا، اے جبرائیل و میکائیل یہ بتاؤ کہ ہم نے تم کو کتنی عمر میں دی ہے؟ تو پروردگار سے بتایا کہ اتنی عمر میں دیا۔ کہ کون ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی جان قربان دے دے؟ دونوں بغلے جھانکنے لگے۔ اتنا مدت طولانی عمر پانے کے بعد پروردگار نے کہا کون ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی پر قربان ہو جائے؟ تو دونوں بغلے جھانکنے لگے۔ پروردگار نے کہا زمین پر دیکھ، ایک 53 سالہ بھائی سفر کر گیا، ایک جوان بھائی بستر رسول پر لیٹا ہوا 40 ننگی تلواروں میں اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس گہری نیند سے سو رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ جب بھی رسالت کے تحفظ کا مسئلہ آ جائے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ علی نے ہمیں درس دیا ہے۔ اس کائنات میں انسان جب علی کو نہ سمجھ پایا تو رسول کو کیا سمجھے گا؟ علی نے فرمایا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا غلام ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جب دنیا غلام کو نہیں سمجھ پائی تو آقا کو کیا سمجھ پائے گی؟ یہی تو ہوا کہ جب دنیا نے دیکھا کہ رسول ہم جیسے ہیں لہٰذا کہہ دیجئے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور رسول کے بعد اور شریعت کو لفظاً مانا کردار میں نہیں ڈالا۔ رسول نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ دیا سب۔ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کردار میں بھی اترا؟ عزیزان گرامی، یہاں یہ جملہ لا کر کے ہم آپ کو متوجہ کریں گے
کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کو ہمارے کردار سے ظاہر ہونا چاہیے۔ عزاداری کر رہے ہیں تو صرف کالا کپڑا پہن لینا عزاداری کے معنی نہیں۔ عزاداری یعنی گناہ کے لباس کو اتار کے طہارت کا لباس ہم نے پہنا۔ یہی تو اس سے پہلے چاندرات سے پہلے زرق برق کپڑے پہنتے تھے، رنگین کپڑے پہنتے تھے، سفید کپڑے پہنتے تھے، لیکن چاندرات آئی ادھر ہم نے کالے کپڑے پہنے تو یہ کالا کپڑا ایسے ہی نہیں پہنا، بلکہ ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہم نے گناہ کے لباس کو اتار دیا ہے اور پاکیزگی کا لباس پہن لیا، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ نیت ہوتی ہے کہ گناہ کے لباس کو اتار دیا، پاکیزگی کا لباس پہن لیا۔ تو یہ عزاداری کا مقصد بھی ہے کہ گناہ کا لباس چاند رات سے پہلے پہنا، چاند رات کے بعد اب پاکیزگی کا لباس پہن لیا۔ اب جو بھی کام ہوگا وہ اہل بیت کے منشا کے مطابق ہوگا، جو کام ہوگا شہزادی کے مطابق ہوگا، چلیں گے بھی تو شہزادے کے مطابق، سوئیں گے بھی تو شہزادے کے مطابق، ہنسیں گے بھی تو شہزادے کے مطابق، روئیں گے بھی تو شہزادی کے مطابق۔ ایسا نہ ہو کہ شہزادی ہم سے ناراض ہو جائیں، لہٰذا ہمیں شہزادی کو اپنے عزا خانے سے راضی کر کے بھیجنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان ذہن میں پاس و لحاظ رکھے۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا ہر سال کیوں منائی جاتی؟ اسی لیے منائی جاتی ہے کہ انسان کہیں مردہ تو نہیں ہو رہا، کہیں انسان ضعیف العقیدہ تو نہیں ہو رہا۔ لہذا حسین نے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ فرش عزا بچھا دی ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ انسان کے ضمیر کو یہاں جھنجھوڑا جاتا ہے اور انسان 11 مہینے سے بیدار رہتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ فرش عزا ہم بچھاتے ہیں کہ یہی فرش عزا ہمارے لیے ضامن نجات۔ کیوں؟ کیونکہ جن پر ہم رونے کے لیے آئے ہیں ان پر کربلا میں نور نہیں دیا گیا۔ جن پر ہم رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں ان پر اگر زین العابدین روتے تھے تو شمر تازیانے مارتا تھا، اگر ان پر سکینہ روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا، درے مارتا تھا۔ میں کہوں گا اے عزادارو، تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو یا لیتنی اگر ہم کربلا میں ہوتے تو مولا آپ کے کام آتے، تو تمہیں چاہیے یہ ہے کہ گریہ میں کوئی کمی نہ کرنا، کیونکہ میرا مولا زخمی ہے، میرا مولا زخمی ہے اور اسے مرہم کے لیے میرے آنسوؤں کی ضرورت ہے، لہٰذا مرہم لگانے کے لیے آنسوؤں کا استعمال کرو، زیادہ سے زیادہ نذرانہ پیش کرو۔ سیدہ کے رومال میں اگر جگہ پا گئے آنسو تو ہماری نجات ہو جائے۔ عزیزان گرامی، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے آج کے لیے کہ آج 7 محرم 7 محرم کربلا میں خیام حسینی میں قحط آب پڑ گیا۔ آج سے خیام حسینی میں ایک بوند بھی پانی نہیں۔ عزیزان گرامی، پانی کب بند ہوا؟ 4 محرم کو عمر سعد کا حکم آیا کہ دریا سے خیمے ہٹا لیے جائے۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا جب یہ حکم عباس نے سنا تو ایک مرتبہ خیام کے سامنے خط کھینچا اور خط کھینچ کے کہا، اے فوج اشقیا، تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تو یہ خط کراس کر کے بتاؤ، یہ خط پار کر کے بتاؤ، عباس لاشوں پہ لاشیں بچھا دے گا۔ عباس کے تیور بھی بھرے ہوئے ہیں۔ ایک بار مولا حسین نے دیکھا کہ عباس اس طرح سے قابو میں نہیں آئیں گے، ایک مرتبہ خیمے میں آئے، زینب کو بلایا، ہے ماں جائی، میرا عباس بھی بھرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے فضہ دوڑی آئی اور کہا، اے شہزادی
تم یہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میرا بابا خیبر میں کس طرح سے لڑا تھا، میرا بابا خندق میں کیسا لڑا تھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ ارے بی بی، آپ کا بابا خیبر میں تلواروں کے ذریعے سے فوج اشقیہ کو روک رہا تھا۔ آؤ ہم کربلا میں دکھائیں، تمہارا بھائی عباس اس نے نظروں کے زور پر فوج اشقیہ کو روکے رکھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزان کرام، حسین آئے، ماں جائی، عباس بھی پھرا ہوا، عباس سے تم کہو گے تو مان جائے، عباس سے کہو کہ خیام دریا سے ہٹا۔ جناب زینب نے فضہ کو بھیجا، ذرا عباس کو بلا کے لاؤ۔ عباس نے فضہ کو دیکھا، کہ جناب زینب نے یاد کیا، کہ شہزادی کو میرا سلام کہیے گا، اور کہیے گا کہ تھوڑا دیر توقف کرے، ابھی غلام حاضر ہوتا ہے۔ بس عزیزو، یہ جملہ کہ فضہ نے کہا، وہ ایک مرتبہ زینب نے فضہ کو دوبارہ بھیجا، کہا میرے بھیا سے جا کے کہہ دو کہ اگر وہ نہ آئے تو زینب چادر کسا اوڑھ کے باہر آ جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اگر بھیا نہ آیا تو زینب چادر کسا اوڑھ کے باہر آ جائے گی۔ بھئی یہ جملہ جا کے فضہ نے جیسے بھیا سے کہا، عباس سے کہا، غیور بھائی ایک بار سر کو جھکائے ہوئے شہزادی کے خیمے میں آیا اور ہاتھوں کو جوڑا۔ شہزادی ساری بات کریے گا، خیمے سے باہر آنے کی بات ساری بات کریے گا، خیمے سے باہر آنے کی بات نہ کری۔ میں کہوں گا اے عباس، آج اتنا احتیاط، ذرا عصر عاشورہ کے دیکھ لینا، یہی زینب ہے جو سارے خیام جل گئے، بےریدہ کر دی گئی، ایک مرتبہ خیمے کے باہر آتی ہے اور اپنے سر پہ خاک کربلا ڈال کے کہتی، اے عباس تم کہاں؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی حکم، کہا بھیا حسین کا حکم ہے کہ دریا سے خیمے ہٹا، دریا سے خیمے ہٹا لیے جائے۔ اب عزیزان گرامی، اب تاریخ نے لکھا کہ عباس خیموں کی تنابیں کھولتے جاتے تھے اور دہاڑے مار کے روتے جاتے تھے، تناب کھولتے جاتے تھے اور زارو قطار روتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ عباس تم تناب کھولتے ہوئے گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ بازوؤں میں طاقت ہوتے ہوئے بھی اس خیمے کو دریا سے ہٹانا پڑ رہا ہے۔ ہائے علی کا لال اتنا مجبور ہے کہ قدرت رکھتے ہوئے فوج اشقیہ سے لڑ نہیں سکتے، امام کا حکم نہیں۔ عزیزان گرامی، 4 محرم کو خیمے دریا سے ہٹا دیے گئے، جتنا مانی بھرنا تھا سب بھر لیا گیا، لیکن 7 محرم کو ایک قطرے آب بھی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے اعلیٰ تاش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، آواز دے رہے چچا پیاس، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ سکینہ 32 بچوں کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے آواز دے رہی، اے بچوں پریشان نہ ہو، ابھی میرا چچا زندہ ہے، کیونکہ میرا چچا جب جائے گا تو وہ پانی لے کے آئے گا۔ سکینہ کو کتنا بھروسہ تھا، سکینہ کتنا اعتماد کرتی تھی کہ میرا چچا جب جائے گا، اسے معلوم تھا کہ میرا چچا جب جائے گا تو خالی واپس نہیں آئے گا، لیکن اسے یہ کہاں معلوم تھا کہ جب چچا جائے گا تو اس کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں گے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر کہ جو گھوڑے سے جب نیچے آیا تو دونوں ہاتھ اس کے کٹ چکے تھے۔ میرا دل کہتا ہے کہ عباس جب زمین پہ آئیں گے، سیدہ داون پھیلائے کھڑی ہوگی، آ میرا لال، میری
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر اعمال کو قبول فرما، مومنین کی دلی حاجات کو پورا فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ کے لائق بنا دے۔ پروردگارہ عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے نوجوانوں کو شر شیطانی سے محفوظ فرما، پروردگارہ مومنین میں جو مریض انہیں شفائے کامل اور عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہونے قرض سے نجات دے، جو بے روزگار ہونے برسر روزگار کر دے۔ پروردگارہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں حسینی کردار پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، پروردگارہ مزارت مقدسہ کی حفاظت فرما، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔